أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجددین کا سلسلہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قائم مقام ٹھہرایا ہے، ان میں دور حاضر کے مجدد میں علامہ اقبال بھی ہیں، سید مودودی بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی ہیں، میرے ناقص سمجھ کے مطابق، واللہ اعلم۔ تو سید مودودی کی آپ نے قرآن کی تفسیر تو سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن علامہ اقبال کو ایک اکثر جو آج کے دور کے لوگ ہیں وہ ایک لبرل انٹلیکچول کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ علامہ اقبال کا جو تصور ریاست تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ریاست کا قیام کا جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا، وہی دراصل عین اسلام ہے۔ اور جو تشریح انہوں نے قرآن کی پیش کی، جس طرح سے قرآن کو وہ سمجھے، فرینکلی اسپیکنگ سید مودودی نہیں سمجھ سکے تھے۔ سید مودودی نے قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کی وضاحت لوگوں کو سمجھائی، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو سمجھائی وہ ایک بات سید مودودی کی تفاسیر کے اوپر، کتب کے اوپر بھاری ہوئی، اور وہ کیا تھا
کہ جیسے اہل مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں آ کر رہائش اختیار کی، ہجرت کی، اور مسلمانوں کی ایک الگ سٹیٹ قائم ہوئی، یہ وہ دین کا کلائمیکس ہے، یہ ہے وہ اصل دین، یہ ہے وہ اللہ کی رسی، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی زمین کے اوپر نیابت، خلافت۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر، مختلف مخلوقات کے اوپر رکھنے کی کو پیش کی، لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور اٹھانے سے گھبرائے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کون سی امانت اٹھا لی، ظلومًا جہولا، انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ظلم کہتے ہیں ایس چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، جوتی کو ٹیبل کے اوپر رکھ دے ظلم ہے، کتاب کو زمین کے اوپر رکھ دیں، جوتی کی جگہ رکھ دیں، ظلم ہے۔ اپنی جگہ سے ہٹا دینا، چیز کو اس کے حق پہ نہ رکھنا۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، اس نے وہ امانت اٹھا لی جس کا وہ اہل نہیں ہو سکتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ اگر امانت، یہ قرآن کی تکمیل، قرآن کی امپلیمنٹیشن، قرآن کے الفاظ، قرآن کی وحی اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سینے پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور ان کو وہ توفیق بھی دی کہ وہ اس کے حامل ہو سکیں، حامل قرآن ہو سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے بعد یہ امت حامل قرآن نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹیٹ کی سمجھ ہے نا، یہ علامہ اقبال کو عطا فرمائی، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو سید مودودی بھی نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں دو مجددین ایک دوسرے کو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے اور صحیح سے جانتے تھے کہ ہارون علیہ السلام زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں گے، اس لیے ان کو بھیجا جائے میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام سے بنی اسرائیل کنٹرول نہیں ہو سکے، انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا، اور انہوں نے آ کر پھر بنی اسرائیل کی سرزنش کی، اور بلکہ ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ لیا اور ان کے اوپر سخت برہم ہوئے کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تو بہت کوشش کی سمجھانے کی، یہ سدھر نہیں رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو یعنی کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ ایک سے کام لے لیتا ہے، اور اس کے اندر جو کرو ہوتا ہے، جو چیز کنکیو ہوتی ہے، اس کو کنویکس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے سے۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سید مودودی کی باتیں صحیح نہیں تھیں یا ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ راز بھی رکھتا ہے ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ مجددین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قائم مقام قرار دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو خیر سید مودودی سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ رائے پیش کی تھی کہ اگر ہم ہندوستان جو بر صغیر ہے وہ اکٹھا رہے گا تو تبلیغ اور دعوت کا زیادہ موقع مل سکے گا، شرک کو ختم کرنے کا زیادہ موقع مل سکے گا۔ لیکن وہ علامہ اقبال کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر
مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں گے تو ہندو اکثریت میں، مسلمان اپنی ساری زندگی ان کو راضی کرنے میں گزار دیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ اور اسلام کا تصور جو ہے وہ ہے ہی اسٹیٹ کے ساتھ، اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لاسٹ لیکچر آپ کو یاد ہوگا، سیکولرزم ہے، وہ ایک علیحدہ مذہب ہے۔ جتنی بڑی داڑھی، مونچھیں صاف، ٹخنوں سے شلوار اونچی، جو مرضی سر پہ امامہ، لیکن اسٹیٹ افیئرز میں اسلام کو حاکم نہیں جانتا تو وہ کیا ہے؟ سیکولر ہے۔ تبلیغی جماعت کا دین کیا ہے؟ سیکولرزم ہے، وہ حکومت اور ریاست کے تصور سے بے بہرا ہیں۔ اہل حدیث کا کیا ہے؟ سیکولرزم۔ دیوبندی کا کیا ہے؟ سیکولرزم۔ بریلوی کا کیا ہے؟ سیکولرزم۔ تمام جماعتوں کا کیا ہے؟ سیکولرزم۔ پچھلے جمعے میں نے جماعت اسلامی اور یہ ٹی ایل پی اور یہ فلاح انسانیت اور یہ وہ ان کا بھی کہا تھا کہ یہ بھی سیکولر ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹ کی بات تو سب کرتے ہیں، بات کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ حکومتوں میں رہے، انہوں نے کون سے اسلامی قوانین نافذ کر دیے؟ خیبر پختونخوا میں جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، انہوں نے بینک آف خیبر نکال دیا۔ انہوں نے مطلب یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ یہ پگ کو، ایک سور کو وہ اسلامی لباس امامہ پہنا کے کہیں کہ جی یہ مسلمان ہو گیا، یہ بڑا پاک ہو گیا۔ بینک آف خیبر نکال دیا، جی اسلامک بینکنگ ہوگی، وہی سارے تصورات ہیں، اس کو پگڑی امامہ پہنا دیا ہے بینکنگ کے ناسور کو۔ تو اور یہی نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو جو میرے آپ کی جنریشن سے پہلے کی بات ہے، ہمارے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف اسی دور کی پیداوار ہیں۔ ضیاء الحق کے ساتھ، جیسے مشرف کے ساتھ کابینہ میں کاف لیگ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دائیں بائیں تھے، حکومت میں تھے، تو ضیاء الحق کے ساتھ یہ لوگ تھے۔ تو ان سے کوئی اسلام قائم نہیں ہوا، یہ صرف بات کی حد تک رہ گئے ہیں۔ ہاں اگر سید مودودی موجود ہوتے اور اس طرح حکومت مل جاتی تو ہوپ فلی وہ اسلامی نظام کو ایکچوئل میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سٹیپس اٹھاتے۔ تو علامہ اقبال جس طرح سے قرآن کو سمجھاتے ہیں نا، وہ ایسا مفہوم ہے جو سمرائز ہو کر ایک شارٹ فارم میں آپ کو آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل شارٹ کلپس کا دور ہے نا، تو لانگ ویڈیو میں سے شارٹ کلپ جو ہوتا ہے وہ پوری بات کو سمجھا دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں گزارشات کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں سے بعض کو توفیق دی ہوئی ہے، اس میں سے پوری بات میں سے 1 منٹ کا کلپ نکال دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بات اور پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ پورا لیکچر ایک طرف، اور وہ جو شارٹ کلپ ہوتا ہے وہ زیادہ اثر بھی کر رہا ہوتا ہے، ویوز بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے زیادہ خیر بھی پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو یہی حساب ہے کہ سید مودودی نے تفاسیر اور کتب اور سب کچھ لکھی، اور علامہ اقبال نے اس کو شارٹ کلپ کی فارم میں پیش کر دیا۔ تو ایک شارٹ کلپ آپ کو سناتے ہیں علامہ اقبال کا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی اتنی زیادہ۔ آج اس کو سمجھیں کہ کیا اقبال بتاتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ نظم سنی آپ نے، اور بڑا گائی بھی جاتی ہے اور بڑا سرور بھی آتا ہے اس میں، لیکن اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے خودی کا سر نہاں، یہ جو غیرت ہے، خود کی پہچان ہے، اپنی پہچان ہے، خودی ہے، اپنا آپ پہچاننا ہے۔ خودی ایمانی غیرت کو بھی کہہ سکتے ہیں، خودی خود کی پہچان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور خودی وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اس کے اندر بھی خودی آ جاتی ہے کہ یہ جو حقیقت میں قرآن ہے نا مومن، تو اس کی جو کریکٹرسٹک ہے اس کو خودی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود کو پہچاننے کا جو چھپا ہوا سرا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک چھپا ہوا جو سرا ہے، ایک کارنر ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ خودی کا غیرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟
یہ پوری اسٹیٹ کو نگیٹ کر دیتا ہے جس میں اس وقت ہم ہیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ ایک زوردار تمانچہ مارتا ہے اس شخص کے منہ کے اوپر جو کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ زوردار تمانچہ ہے اس کے منہ پہ اقبال کا پہلا مصرع. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تجھے یہ پتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق روکنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خوشی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تنگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکومت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زوال دینے والا نہیں ہے، اگر تجھے پتا ہو تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تو اور تیری اسٹیٹ اور تیرے عوام اور تیری حکومت یہ اللہ کے آگے جھک جائیں تو کبھی تم جا کر IMF کے آگے ناک نہیں رگڑو گے. کبھی تم یہ نہیں کہو گے کہ میں فیوریٹ فیلڈ مارشل بن گیا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ایوارڈ مل گئے ہیں. ہمارے ایوارڈ اللہ کے پاس ہیں. لا الہ الا اللہ، ہمارے لیے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، واشنگٹن نہیں ہے، ماسکو نہیں ہے. خودی کا سر، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. اگلا کیا مصرع ہے؟ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. غیرت اگر ہو جائے گی نا تو پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. تاج سر دارا یہ مل جائے گا. یہ ایک مصرع کیا کیا بتا رہا ہے؟ خودی کا سر نہاں، چھپا ہوا سرائے اپنی غیرت کا، اپنی خودی کا. کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر یہ سمجھ جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تاج سر دارا مل جائے گا، بادشاہوں کے بادشاہ بن جاؤ گے. اللہ کے بعد اللہ بادشاہ ہے، مطلب ہے کہ مخلوق میں اللہ کے خلیفہ زمین پہ بیٹھ جاؤ گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ ہم یہ جو زمین ہے اس کو وراثت میں دے دیں گے. کس کو؟ عبادی الصالحون، جو صرف اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ جن کے حلق سے اتر جائے گا. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ. تیغ فساں بعض لوگ پڑھتے ہیں، تیغ فساں نہیں ہے، تیغ فساں. تیغ فساں کہتے ہیں وہ جو وٹی سی ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، اس سے جو تلوار کو تیز کیا جاتا ہے. خودی ہے تیغ فساں. خودی جو ہے نا وہ تلوار کو تیز کر دیتی ہے، وہ لڑنے کی طاقت عطا کر دیتی ہے، وہ کاٹنے کی، کفر کو کاٹنے کی اور بے غیرتی کو، بے حمیتی کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن راز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ بات جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، اقبال آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے کیا گیا تھا. کیا؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے، یہ دنیا جو ہے صنم کدا بن چکی ہے، بت خانہ بن چکی ہے. پہلے تو بت کچھ جگہوں پہ رکھے ہوتے تھے، اب یہ دنیا جو ہے وہ بت خانہ بن چکی ہے. ادھر تو خانہ کعبہ میں حج ہو رہے ہیں، ادھر تو عمرے ہو رہے ہیں، ادھر تو غلاف کی سیرمنی ایسی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا تو وہ غلاف پہنایا جاتا ہے سونے کے، تو اس کے اوپر کلمات لکھے جاتے ہیں. انپریسیڈنٹڈ نمبرز لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. انپریسیڈنٹڈ نمبرز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. انپریسیڈنٹڈ نمبرز ویسٹ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے. انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے نہیں ہوئی. اتنے نمبرز میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے. اتنے نمبرز میں لوگ اتنے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے. اتنے زیادہ لوگ ویسٹ میں مسلمان ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت برطانیہ میں، آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی، سب سے زیادہ پاپولر نیم بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان وہاں پہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اقبال کہہ رہا ہے کہ صنم کدا ہے جہاں. یا تو اقبال کو بات سمجھ نہیں آئی، یا ہم زیادہ ایڈوانس ہو گئے، اقبال پیچھے رہ گیا ہے. نہیں، اقبال بتا گیا ہے کہ یہ سب کچھ صنم کدا ہو رہا ہے، یہ سب دھوکے کا سودا ہے. وہ آگے ابھی اگلے شعر میں آ جائے گا. اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب اللہ کی رسی کو تھامو گے پھر اللہ کا دین قائم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، پھر لا الہ الا اللہ قائم ہوگا۔ جب خلافت ہوگی، جب حکومت ہوگی، مروب ہو کے اسلام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تب قائم ہوتا ہے جب وہ غالب ہو۔ مروب، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مروب ہو اس کا دین تو وہ اسلام نہیں ہے، اس کا جو مرضی نام رکھ دو۔ اسلام کا مطلب ہی غلبہ ہے، قیام ہے، حکومت ہے۔ تو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ آج بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ہے، جیسے انہوں نے آ کر بت توڑے تھے۔ ابھی جہاں پہ کسی ویسٹ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی IMF کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی معاشی نظام کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کسی حکومتی نظام کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں پولیٹیشنز کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ ملاؤں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے مولویوں اور سیاستدانوں کو اپنا خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، اور ان کو کہتے بھی ہیں خدا، کہتے ہیں نا، نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں آپ ہمارے مولا ہیں، مولانا خود، بلکہ وہ لکھواتے ہیں مولانا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمیں کافروں پہ مدد نصرت عطا فرما۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے سیاستدانوں کو اور رہبانوں کو، ملاؤں کو رب بنا لیا ہے۔ تو یہ سب کچھ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جن لوگوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اپنی مرضی سے قرآن کی جن آیتوں کو چاہتے ہو مان لیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو انکار کر دیتے ہو، جیسے آج کل کے ملا کر بھی رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین انہوں نے بنایا ہوا ہے، سیکولرزم کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے کیا؟ الا خزی فی الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں لوٹایا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے اور قیامت کے دن مرنے کے بعد ان کی چھوٹ نہیں ہوگی، بلکہ واپس جائیں گے یہ اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں سے غافل نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اقبال کی آیت ہے، وہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا خرید لی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا بیچ کر، آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ یہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ متاع غرور کیا ہوتا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سودا ہے، دنیا ویسے بھی دھوکے کا سودا ہے۔ تو کیا کیا انسان نے؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ اس وقت انسان کی سچویشن یہ ہے کہ اس نے دنیا خرید لی ہے، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اور یہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ سود و زیاں سب ضائع، نقصان، نفع نقصان میں سب اس کے ساتھ فریب ہو گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کا انسان جو ہے وہ آخرت بیچ کر دنیا خرید چکا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کوئی ان کے اوپر عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ متاع الغرور کیا ہوتا ہے؟ متاع الغرور، متاع استعمال کی چیز، غرور دھوکا۔ قرآن نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہم ایک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے VR یوز کیا ہے؟ ورچوئل ریئلٹی کی گلاسز پہنی ہے کبھی؟ وہ ورچوئل ہوتی ہیں۔ میں کئی دفعہ بتایا کہ میں نے اپنے چھوٹی بیٹی کو پہنایا تو وہ فوراً، چھوٹی سی تھی، اس سے بھی چھوٹی تھی، تو وہ فوراً گھبرا کے اس نے اتار دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ اندر بڑا مزے کا سین تھا، گرینری اور ایسے کافی وہ
بچوں کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ سا بنا ہوا تھا، تو اس نے گھبرا کے اتار دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک سینری تھی، باغ تھا، سب کچھ تھا. تو لیکن اس کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہوا؟ کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتی ہے ادھر بابا نہیں ہے. ورچوئل ورلڈ میں وہ چلی گئی، اس نے دیکھا کہ وہ تو گرینری اور باغ میں کسی اور جگہ آ گئی ہوں، تو اسے تو میں ساتھ کھڑا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی یہ ہے، ورچوئل ریالٹی ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ریئل ہے، یہ نہیں ہے ریئل. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ جو دنیا کا مال ہے، یہ دولت ہے، یہ رشتہ و پیوند ہے، یہ رشتہ داریاں، دوستیاں، عزیز احباب، یہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے صرف آزمائش ہیں. اور بلکہ قرآن کو اگر ڈیپ ڈائیو کریں نا تو یہ ہے ہی نان ایگزسٹنٹ، ورچوئل ہیں. بتان وہم و گماں، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورچوئل ریالٹی ہے، وہم ہے، گمان ہے، یہ ریئل نہیں ہے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، عقل زمان و مکان کی زناری ہو گئی ہے. یہ جو زمانہ ہے، یہ مکان، یہ یعنی ریال جو ہمیں میٹیریل نظر آتا ہے، اس کی قید میں چلی گئی ہے، قید میں چلی گئی ہے. نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. نہ زمانہ ایگزسٹ کرتا ہے، نہ میٹیریل ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزسٹ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حقیقی حق جو ہے وہ اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے. اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے. بتان وہم و گما، یہ جو عقل ہے نا، یہ کیا ہو گئی ہے؟ زمان و مکان کی زناری، قیدی بن گئی ہے. اس کو لگ رہا ہے یہ سب کچھ ریئل ہے. نہ ہے زمانہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ مکان، نہ میٹیریل ایگزسٹ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. ایگزیکٹلی جیسے بچی کے ساتھ ہوا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، میں ساتھ کھڑا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے سمجھا کہ اس کی خرد جو ہے، اس کی عقل، وہ اس ورچوئل ریالٹی کی مقید ہوگی، اسے لگا وہ ریئل ہے، حالانکہ وہ ریئل نہیں تھا. تو یہی حال اس پوری دنیا کے زندگی کا بھی ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. اب یہ نہیں ہے کہ بندے کو اچھا ملے تو وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، لیکن مشکل آئے تو وہ کہے کہ نہیں IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں ٹرمپ کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں امیگریشن کرا لیتے ہیں UK کی، نہیں جا کر گرین کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دین بدلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. زبان سے تو کلمہ اکثر لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے جا کر بہار ہو کے خزاں. یہ نہیں کہ تھوڑی سی مشکل آئی تو بندے نے جا کر سود کے اوپر قرضہ لے لیا اور بعد میں پھر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. ایسے نہیں ہے کہ صرف بہار ہو، صرف اچھا ہو تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ. خوشی آئے تب بھی لا الہ الا اللہ، غمی آئے تب بھی لا الہ الا اللہ. اور یہ قومی سطح پہ بھی ہے، قوم کو فلاح ملے، ترقی ملے تو بھی لا الہ الا اللہ. لیکن اگر ڈاؤن فال آ جائے، مقروض ہو جائے، قحط پڑ جائے، نعوذ باللہ، تو یہ نہیں کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ وہ شک کرنے لگ جائیں کہ اللہ ہے نہیں یا اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، تب بھی لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. چاہے بہار ہو، چاہے خزاں ہو، جس بھی حال میں ہو، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ نے بھی اس کو کہا انفروا خفافا وثقالا، مشکل ہو یا آسانی ہو، اللہ کے راستے میں نکلو. یہ نہیں ہے کہ آسانی ہوگی تو اللہ کے راستے میں جائیں گے اور مشکل ہوگی تو بیٹھ جائیں گے، نہیں. ہر حال میں بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. اور آخری بات، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ. اقبال کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اپنے جو ہے نا وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور الجماع کے اندر جو اللہ کی جماعت ہے اس کے اندر بھی شرک آ گیا ہے. اس وقت میں کیا تھا، یہ جو بات ہے نا، جو میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ جو خلافت کا ماڈل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اس سے پہلے تک اللہ کی رسی اور خلافت نیابت کس کے پاس تھی؟ حکومت پاکستان کے پاس تھی. اور اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی. اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ عباسی خلفاء کے پاس. اور اس سے پہلے
بنو امیہ کے پاس، اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کے پاس، اور اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو خلفائے راشدین کے بعد جماعت کی آستینوں میں بت آنا شروع ہو گئے تھی تو وہ خلافت ہی اللہ کی، نیابت ہی اللہ کی رسی تھی، لیکن اس کے اندر بھی کنٹیمنیشن ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یہی سچویشن چل رہی تھی علامہ اقبال تک۔ لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، چاہے کچھ بھی ہو، میرا کام یہی ہے، مجھے یہی کام دیا گیا ہے کہ میں اذان دیتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ جو بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اقبال نے کہا ہے کہ میرا کام یہی ہے کہ میں دعوت دیتا رہوں، اور آج آپ کے بھائی کا بھی یہی کام ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔